اس مرنے والے کو کیسا مصر کے تختے پر سلایا، اس کے قیمتی کپڑوں پر کیسے کیچیاں چلائی، اس کے گلے کے ہار کو نکالا گیا، ہاتھوں کے گندن کو اتارا گیا، پیروں کے پائے کو چھوڑ لیا گیا، ناک اور کان کا چھوٹا چھوٹا زیور بھی نکال لیا گیا، اور اس کو جنازے میں سلا دیا گیا اور کفن میں چھپا دیا گیا، جنازے میں سلا دیا گیا۔ جس مکان کو میرا مکان میرا مکان میرا مکان کہتی تھی اور بڑا سجایا رکھتی تھی، اس مکان سے اس کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور جنازہ اٹھانے والے کون ہے؟ کہ ایک طرف سے شوہر کندھا دے رہا ہے اور ایک طرف سے بیٹا کندھا دے رہا ہے، ایک طرف سے باپ ایک طرف سے بھائی، اور اس کے جنازے کو گھر سے اٹھایا اور قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، گھر سے دور اور قبرستان کے قریب ہوتا جا رہا، وہاں قبر تیار ہے، انتظار میں ہے۔ اس مرنے والی کو قبر میں زمین پر ہی سلا دیا ہے۔ یہ بڑے نرم گدوں پر سونے والی تھی، اسے زمین پر ہی ڈال دیا ہے اور اسے منو مٹی کے نیچے دبا دیا ہے۔ ایک طرف سے شوہر مٹی ڈالے، ایک طرف سے بیٹا مٹی ڈالے، ایک طرف سے بھائی مٹی ڈالے، ایک طرف سے باپ مٹی ڈالے، اور پھر سارے رشتے دار اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں۔ مٹی کا ڈھیر ہو گیا، اپنے ہاتھوں کو جھاڑ دیتے ہیں اور پھر اس مرنے والی کا ساتھ قبر کے کنارے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس شوہر کے اشارے پر زندگی پوری کھپا دی، جس ماں باپ کے گھر سے اس نے 18 سال جس ماں باپ کی گود میں نکالا ہے، جس گھر کی ایک ایک چمچ سے اسے محبت تھی، وہ گھر جس شوہر کے لیے اس نے چھوڑ دیا تھا، وہ شوہر بیوی کا ساتھ قبر کے کنارے چھوڑ دیتا ہے، اولاد ماں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، باپ بیٹی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بھائی بہن کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یا پھر تنہا قبر میں اپنے اعمال کے ساتھ پڑی ہے۔ یہ انجام ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آخرت کو یاد کرنے کے معنی یہ ہے۔ اب یہ موت سے لے کر قیامت تک یہ تنہا قبر میں پڑی ہے، اور یہ راستہ، اس راستے سے ہر ایک کو جانا ہے اور ہر ایک کا یہ انجام ہے۔ تو فکر آخرت کے معنی یہ ہے کہ ابھی اللہ کا بلاوا آ جائے، میرے پاس موت کے بعد کی زندگی کا کیا سامان ہے؟ جن چیزوں کو میں میرا 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 کہتی ہوں، یہ تو موت کے بعد میرا ساتھ چھوڑ دینے والی ہے، میں دنیا سے کیا لے کر جاؤں گی؟ جس قبر میں موت سے لے کر قیامت تک تنہا رہنا ہے، اس قبر کا میرے پاس کیا انتظام ہے؟ اس آتا ہے جب قبر میں مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر 5 باتیں اسے کہتی ہے۔ ایک بات قبر کہتی ہے، او میرے اندر آنے والی، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، تو ساتھ میں ساتھی لے کر آ جاتی۔ قبر کا ساتھی قرآن کریم ہے۔ پھر قبر کہتی ہے، او میرے اندر آنے والی، میں تو اندھیری کا گھر ہوں، تو ساتھ میں چراغ لے کر آ جاتی۔ قبر کا چراغ تہجد کی نماز ہے۔ پھر قبر کہتی ہے، او میرے اندر آنے والی، میں تو سانپ اور بچھو کا خزانہ ہوں، تو اس سے حفاظت کا سامان لے کر آ جاتی، اور اس سے حفاظت کا سامان صدقہ اور خیرات ہے۔ پھر قبر کہتی ہے، او میرے اندر آنے والی، میں تو مٹی کا گھر ہوں، تو ساتھ میں فرش لے کر آ جاتی، اور قبر کا فرش نیک اعمال ہے، اچھے اعمال، یہ قبر کا فرش بنتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اپنے اعمال کو اچھا بناؤ، باقی چیزیں اچھی نہیں بنی، خیر زندگی گزر جائے گی، مکان اچھا نہیں بنا، چھوٹا رہا، کچا رہا، زندگی گزر جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کی سب سے بڑی عورت ہے امی جان ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مکان 4 قبریں بنی اتنا ہے، 3 قبریں بن چکی، 1 بنے گی، زندگی گزر جائے گی۔ رنگ برنگی کپڑا نہ ملا پہننے کا، ایکسپورٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، تو خیر سادے کپڑے میں تن چھپ جائے گا، زندگی گزر جائے گی۔ اچھا بنانے کی چیز اعمال ہے، اپنے اعمال کو اچھا بنائیں۔ قبر کہتی ہے، میں تو مٹی کا گھر ہوں، تو ساتھ میں فرش لے کر آ جاتی، قبر کا فرش نیک اعمال ہے۔ پھر قبر کہتی ہے، او میرے اندر آنے والی، میں تو غربت کا گھر ہوں، اور میں تو مفلسی کا گھر ہوں، تو ساتھ میں خزانہ لے کر آ جاتی، اور قبر کا خزانہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قبر کا خزانہ ہے، اس کو لے کر جانا ہے، کلمہ لے کر جانا ہے۔
اس سے اللہ کرے یہ ساری محنت کا نتیجہ یہ ہے، ہم جس دن دنیا سے جاویں ہم اس کلمے کو، ایمان کا کلمہ ہے، اس کو لے کر جانا۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کا کلمہ لے کر بلایا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر آؤ۔ یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، 3 قانون اللہ نے دنیا کے اعتبار سے بنائے ہیں، اس میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ جس دن دنیا چھوڑ کر آؤ 100% چیزیں دنیا میں چھوڑ کر آنا ہے، یہ اللہ نے قانون بنایا، تو سب چھوڑ کر آؤ۔ لیکن ایمان اللہ پاک نے ہمیں لے کر بلایا ہے، اس سے ہماری سمجھداری کہو اور ہماری فکر کہو تو یہ کہ مجھے دنیا سے ایمان کو لے کر جانا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر جاؤں گی، مجھے ایمان دنیا سے لے کر جانا ہے۔ اس سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو امت کے مردوں کو اور امت کی خواتین کو سب سے پہلے ایمان کی قیمت کو سمجھایا۔ یہ ایمان 7 زمین اور 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، یہ سمجھایا۔ یہ ایمان اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے۔ یہ ایمان اپنے آدمی کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی جان ہوتی ہے، تو ایمان کی قیمت اس انداز سے سمجھائی، یہ اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس سے دیکھو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان اور جان کا سودا ہو رہا، ابو جہل سودا کر رہا ہے، سمیہ یا تو ایمان یا تو جان۔ حضرت سمیہ نے جان دے دی، ایمان کو لے کر چلی گئی، قیامت تک آنے والی بہنوں کو سمجھا کر گئی ہے، میری بہنوں یہ ایمان اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرعون نے چونکہ اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، اور حضرت آسیہ اللہ پر ایمان لائی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، قسم کے مظالم ڈھائے، لیکن آسیہ اس کو سہتی گئی، برداشت کرتی گئی، یہاں تک انیدار میخ لکڑے پر پٹیوں پر جڑوائی، اور انیدار میخ پر اس آسیہ کو کھلے پیر چلائی ہے۔ آپ انداز لگاؤ، کبھی کپڑا سیتے سوئی کی نوک خالی لگ جاتی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتا، زبان سے سسکاری آ جاتی، تو آسیہ پر کیا گزری ہوگی کہ انیدار کھیلے پر کھلے پیر چلائی۔ یہ سارے مظالم آسیہ جھیلتی گئی اور جھیلتے اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ایمان کی قیمت کا سمجھنا اس کو کہتے ہیں۔ تو پہلا کام ہے ہم ایمان کی قیمت کو سمجھے، اللہ نے کتنا قیمتی ایمان دیا ہے۔ ہم چیزوں کی قیمت کو جانتی ہے، کپڑوں کی قیمت، برتنوں کی قیمت، اور پتہ نہیں ہم تو لوہے کے بھنگار کی قیمت کو جانتی ہے کہ نمک کی لہری والا آئے گا، ہم بھنگار دیں گے، نمک دے گا، پکانے میں کام آئے گا۔ ہم ٹوٹے ہوئے سلیپروں کی اور پلاسٹک کے خالی بوتلوں کی، بلکہ بعض ہماری بہنیں دودھ کی خالی تھیلیوں کی بھی قیمت جانتی ہے۔ ایک کھانے کا موقع آیا تو دیکھا وہ بہن نے دودھ کی خالی تھیلی کا دسترخوان بنایا تھا، معلوم ہوا کہ دودھ کی تھیلیوں کی قیمت کو پہچانا ہے۔ اللہ کرے ہم ایمان کی قیمت کو پہچان لیتی کہ ایمان کا سرمایہ اللہ نے مجھے کتنا قیمتی دیا ہے، مجھے اس ایمان کو لے کر جانا۔ اس لیے جنت کی قیمت اللہ نے ایمان قرار دی ہے۔ آخرت میں رہنے کے 2 مقام، تیسرا مقام نہیں، ایک جنت ہے جو اللہ کا مہمان خانہ ہے، سجی سجائی لدی لدائی جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے، جو جنت کی نعمت خالدین فیہا ابدا، جو کبھی بھی چھینی نہیں جائے گی۔ دنیا میں چاہے کتنی بھی نعمتیں مل جائے، وقت آتی ہے چھین لی جاتی ہے۔ بڑھاپا آتا ہے جوانی کو ختم کر دیتا، بیماری آتی ہے تندرستی کو ختم کر دیتا ہے، موت آتی ہے زندگی کو ختم کر دیتی ہے، اور جہاں زندگی ختم ہوئی ساری نعمتیں لگی ہوئی چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا قول ہے دنیا کی نعمتوں کے دھوکے میں نہ پڑنا، ایسا نہ ہو دنیا کی نعمتوں میں دھوکے میں پڑ گئے اور دنیا کی نعمتوں میں کھو گئے اور آخرت کی نعمتوں کو بھول گئے۔ جنت کی نعمت اللہ نے کیسی بنائی ہے، جنت کے مکانات کیسے ہیں، وہ سونے چاندی کی اینٹوں کے مکانات ہیں، مشک اس کا گارا مشک کے گارے سے بنا ہے، 70,000 کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، وہ جن کے پیچھے سے نہریں، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے، ایسے محلات، ایسے مساکن طیبہ اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔
جنت کے لباس کہیں دنیا کے رنگ برنگی لباس ہمیں جنت کے لباس سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ نے اپنی ایمان والی بندیوں کے لیے جنت میں ایسے لباس تیار کر کے رکھے ہیں، ایک سوٹ ایک جوڑا، لاکھ 2 لاکھ کا نہیں، کہتے 7 زمین اور 7 آسمان مل کر ایک جوڑے کی قیمت نہیں بن سکتے، اتنے قیمتی لباس اللہ نے ایمان والی بندی کے لیے جنت میں تیار کر کے رکھے ہیں، جو کبھی پرانے نہیں ہوتے، کبھی پھٹیں گے نہیں اور کبھی میلے نہیں ہوگے کہ آپ کو سینا پڑے گا۔ ایک ایک سوٹ 70 یعنی 70 کلر آٹومیٹک۔ عورتوں کی چونکہ دنیا فطرت ہی اس کا کلر سے خاص لگاؤ ہے، چاہت اس کی کلر کی ہے، آج لال پہنتی ہے تو کل پیلا پہنتی ہے۔ اللہ نے اپنی بندی کے مزاج کی رعایت جنت میں کر لی، ایسے لباس اللہ پہنائیں گے، ایک ایک سوٹ 70 کلر آٹومیٹک بدلتا جائے گا، ایسے لباس اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ یہ ساری جنت کی نعمتیں ہیں۔ جنت کی جوانی کو کبھی بوڑھاپا نہیں آتا، 33 سال کی عمر کروڑوں سال گزر جائے یہ 34 سال نہیں ہوں گے، ایسی اللہ تعالیٰ عمر 33 سال کی ہمیشہ کی دے گے۔ دنیا میں ساس کی بہو بننا پڑا، جیٹھانی کی دیرانی بننا پڑا، ننند کی بھاوت بننا پڑا، جنت میں کوئی ساس نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی بندی کو جنت کی حوروں کی سردارن بنا دیں گے، اور جنت کی ایک حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی اللہ اپنی بندی کو عطا فرمائیں گے۔ یہ ساری نعمتیں جنت کی ہے، اللہ ہمیں اس کا شوق نصیب فرمائے۔ جی یہ شوق کی چیز ہے، تو یہ ساری نعمت اللہ نے جنت میں تیار کر کے رکھی ہے، اس کی قیمت ایمان ہے۔ بس اس کی قیمت کہتے اس کی قیمت اللہ نے ایمان قرار دی ہے، بس فکر ہماری اللہ کریے بنے مجھے ایمان کو لے کر جانا ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں بگڑ گئی، دوبارہ بن جائے گی، کھانا بگڑ گیا دوبارہ اچھا بن سکتا ہے، ٹیلر نے کپڑے بگاڑ دیے دوبارہ اچھے بن سکتے ہیں۔ ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے، کیونکہ زندگی اللہ نے ایک دی ہے، اسے ایمان کی حفاظت کرنا اتنی حفاظت کریں گے جس دن ہمارا ڈولا دنیا سے اٹھے ہم ایمان کو لے کر دنیا سے چلی جائے۔ اس لیے اپنی ذاتوں پر محنت کرنا، محنت کی چیز تو پہلے اپنی ذات ہے، اپنی ذات پر محنت کرنا اور اپنے آپ کو ایمانی خاتون بنانا۔ خالی خاتون بن کر زندگی گزار دینا کافی نہیں ہے کہ چلو شوہر کی بیوی بن گئی، اولاد کی ماں بن گئی اور بھائی کی بہن بن گئی، زندگی گزر رہی ہے تو زندگی کا گزار دینا کافی نہیں ہے۔ یہ تو محنت کی لائن ہے کہ اپنے آپ کو ایمانی خاتون بناؤ، اپنے آپ کو ایمانی خاتون۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی خاتون کی زندگی سکھائی ہے، قرآن کریم نے ایمانی خاتون کی زندگی سکھائی ہے کہ ایمانی خاتون کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کے اندر حیا کیسی ہوتی ہے، وہ قرآن کریم سکھاتا ہے کہ اس کی زندگی حیادار ہوتی ہے۔ ایمانی خاتون کی سب سے بڑی صفت کہتے حیا ہے، حیا، اس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک حیا ٹپکتی ہے، اس کا دوپٹہ حیادار ہوگا، اس کا لباس حیادار ہوگا، یہ لباس کے بنانے میں ماحول کے بہاؤ میں نہیں بہے گی، یہ فیشن اور پیٹنٹ کے تابع نہیں ہوگی، لیٹسٹ فیشن یہ لیٹسٹ کے چکر میں نہیں پڑے گی، یہ کسی کی نقل نہیں اتارے گی، یہ لباس کے پہننے میں حضرت فاطمہ زہرا کی نقل اتارے گی کہ میرا لباس حیادار ہوگا، میرا لباس سے کہتے ہیں علماء نے جو ہے نا مسلمان خاتون کے لیے ایمان اور نماز کے بیچ میں لباس کو لکھ دیا ہے۔ آپ انداز لگاؤ، یہ بہت سوچنے کی چیز ہے کہ نماز سے پہلے بھی لباس کو لکھا ہے۔ اس لیے ہم اپنے لباسوں کو صحیح کرنے کی فکر کریں، اصل تو لباس جنت کے ہے، دنیا ٹیمپرری چیز ہے، اپنے لباس کو حیادار بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندی میں حیا دیکھنا چاہتے ہیں، حیا، اس کا دوپٹہ حیادار، اس کا لباس حیادار، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی بندی کی چال میں حیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ چلنا سکھاتے، آپ انداز تو لگاؤ، جیسے ماں چھوٹی بچی کو چلنا سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اپنی بندی کو چلنا تک سکھاتے ہیں۔ اور پیارے نبی جی ہماری ایمان والی بندیوں سے کہو کہ زمین پر چلے تو ذرا ہلکے پاؤں سے چلے، ہلکا پاؤں، سنسناٹ نہیں،
ہلکے پاؤں سے چلے. اللہ چال میں حیا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ محنت کی لائن ہے. اپنی ذاتوں کو حیادار بناؤ. ماحول چونکہ بے حیائی کا ہے، ہم ماحول کے بہا میں نہیں بہے گی. ہمارے سامنے تو ہماری آخرت ہے، ہمارا انجام ہے. ہم اپنے آپ کو حیادار خاتون بنائیں. اپنی زندگی کو اعمال سے سنوارنے کی فکر کریں. ہمارے لیے سنوارنے کی چیز اعمال ہے. اب ہم اپنی ذاتی زندگی کو اعمال سے سنواریں گے. اچھے اعمال سے ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں گے. اور اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے. نماز کے ذریعے اچھے اعمال زندگی میں آئیں گے. نماز دروازہ ہے. جیسے دروازے کے ذریعے مکان میں کمرے میں جاتے ہیں، ایسے نماز دروازہ ہے. نماز کے ذریعے اچھے اعمال زندگیوں میں آتے ہیں اور یہ زندگی کو اچھا بنا دیتے ہیں. اس لیے اپنی زندگیوں میں نمازوں کا اہتمام اور نماز کو اچھے سے اچھی بنانا. اچھی بنانے کی چیز یہ ہے، اپنی نماز کو اچھی بناؤ. اچھی بنانے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول وقت کی نماز کو پسند کرتے ہیں. ایک وقت ٹال کے جوہر کی نماز 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے، عشاء کی نماز 10 بجے، 11 بجے، پتہ نہیں کیا ہے کہتے ہیں. خیر نماز ہو جاتی ہے. اللہ پاک کو اول وقت کی نماز بہت پسند ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ کا حکم سب سے بڑا. اب گھر کے سارے کاموں کو چھوڑ دینا، اب اللہ کے سامنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہونا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو اللہ کرے ایسا ماحول ہمارے گھروں کا بنے. یہ ہماری فکر کی لائن ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کا فکر بہت قیمتی بنایا ہے. آپ اپنی قیمت کو پہچانو. آپ کو دنیا میں اللہ نے خالی کھانا پکانے، کپڑے دھونے، پانی بھرنے، برتن صاف کرنے کے واسطے نہیں پیدا کیے. آپ کو اللہ نے بہت قیمتی بنایا ہے. آپ کا فکر بہت قیمتی ہے. ایک بزرگ ہمارے کہتے ہیں ہمیشہ کہ صبح ہوتی ہے نا تو گھر کی عورت کا فکر ہے. مرد تو سوئے ہیں، بچے سوئے ہیں، گھر کی عورت کا فکر ہے. میرے گھر میں کوئی چائے ناشتے بغیر نہ رہے. یہ گھر کی عورت کی فکر کی برکت ہے. اللہ سارے گھر والوں کو چائے ناشتہ نصیب کر دیتے. یہاں تک گھر میں کام کرنے والی کو چائے ناشتہ مل جاتا ہے. یہ گھر کی خاتون کی فکر کی برکت ہے. آپ ایک بے چین رہتی ہو. اس سے زیادہ بے قراری چاہتے ہیں. غافلہ نہیں کہ غافل بن کر زندگی گزار دیں. 24 گھنٹے ہو گئے اللہ یاد نہیں آیا. کہنا اللہ کو یاد کرو. اللہ اللہ اللہ. رابعہ بصریہ کو کسی نے پوچھا نا، رابعہ شیطان کو برا کہنا کیسا؟ کہ مجھے اللہ کے ذکر سے اتنی فرصت نہیں ہے میں شیطان کو برا کروں. کیسا جواب ہے. تو کتنا ذکر کرتی ہوگی. ذکر کرتے کرتے زندگی گزار دی. انتقال کے دن قریب آئے. اپنی خادمہ سے کہا بہن میرا انتقال ہو جائے نا، یہ میری گودڑی میری قبر میں رکھنا. رابعہ کہیں گودڑی قبر میں رکھی جاتی ہے؟ کہ ہاں میں نے اس پر بیٹھ کر اللہ 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 بہت کیا ہے. بس تھوڑے دن میں انتقال ہوا. وصیت کی تھی، ایسے گودڑی قبر میں رکھ دی گئی. چلو رکھ دی. تھوڑے دن ہوئے اور رابعہ خواب میں آئی. خادمہ کے پوچھا بہن رابعہ کیا گزری؟ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. رابعہ وہ گودڑی کا کیا ہوا؟ کہ میرے سارے نیک اعمال میری گودڑی میں لپیٹ کر میری گودڑی رکھ دی گئی ہے. پوچھا رابعہ کوئی کام کی چیز ہو تو بتا دے. کہ بہن اللہ کا ذکر خوب کیجیو. میں نے یہاں پر اس کی بہت قیمت پائی ہے. تو ہم محنت کی لائن تو یہ ہے. دنیا کی چیزیں یہ ہماری محنت کی لائن نہیں ہے. تورن جھومر اور پتہ نہیں موبائل میں نیٹ میں دیکھ کر قسم کے کھانے پکانے اور اس میں اپنا اوقات کو قسم خدا کی برباد کر دینا. یہ بربادی کے اسباب ہے. ہم اس کے چکروں میں نہ پڑیں. زندگی بہت مختصر ہے. اس کو کرنے کے کام میں گزارنا، اللہ کی یاد میں زندگی گزار. اس سے بڑے کہتے ہیں روزانہ کم سے کم ابتدا کرو، شروعات کرو. صبح شام، فجر بعد، عصر بعد. ہر بہن 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ استغفار. یہ شروعات ہے. اور ہوتے اپنے آپ کو ذاکرہ بنا دو. یہ محنت کی لائن ہے. اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو. میری ماں اور بہنیں، ہمارے گھروں کی سب سے بڑی دولت اللہ کا کلام تھا جو ہمارے گھروں سے نکلتی جا رہی ہے. ہمارا گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہے. ہمارے گھر میں سب پڑھا جاتا ہے. بتاؤ
ہمارے گھروں میں اللہ کا کلام کتنا پڑھا جاتا ہے، کتنا پڑھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے سچے نبی فرماویں ویران گھر ہے وہ جس گھر میں اللہ کا کلام نہ پڑھا جائے، چاہے فرنیچروں سے آباد ہو، چیزوں سے آباد ہو، جھومر اور توڑوں سے آباد ہو چاہے کتنا ڈیکوریٹ ہو، اللہ کا سچا نبی کہتے ہیں یہ ویران گھر ہے، یہ اللہ جس میں اللہ کا کلام نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اسے میری ماں اور بہنیں یہ ہمارے اسباب ہے، یہ ہمارے اسباب ہے کہ اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے آباد کرو۔ اب یہ اعمال سے گھر آباد ہو جائے تاکہ یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ ہاں، یہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، جیسے جنت میں امن و امان ہے ہمارے گھروں میں امن و امان آ جائے گا۔ جیسے جنت میں الفت اور محبت ہے، لڑائی تو جہنم میں ہے، جہنمی لوگ جہنم میں جا کر بھی لڑیں گے۔ جنت الفت اور محبت کی جگہ ہے۔ ہاں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت والی زندگیاں دے دیں گے، شوہر بیوی کی، میاں بیوی کی عجیب محبت ہے، اولاد اور ماں باپ کی عجیب محبت ہے، ساس بہو کی، دیرانی جیٹھانی کی، اللہ محبت والی زندگیاں دیں گے جی، گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ اور آڑے وقت میں آپ ہاتھ اٹھا کر چپ کے اللہ سے کہو گی، اللہ آپ کے کہنے کو سن لیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کہنے پر آپ کے کام کر دیں گے۔ اس کو جنت کا نمونہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا جیسے زمین والوں کے ستارے۔ اپنے گھروں کا اعمال سے آباد کرو۔ اس کے لیے آسان طریقہ ہے، روزانہ گھروں میں تعلیم کرو، فضائل اعمال کی کتاب اللہ توفیق دے 6 نمبر کے مذاکروں کے ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرو، اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کرو اور گھر میں ساری اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو۔ اللہ علیہ کہتے ہیں تمہارے گھر میں 2 مہینے کا بچہ ہے، اس کو بھی تعلیم کے حلقے میں سلاؤ، اللہ قرآن حدیث کا نور اس بچے کے اندر انشاءاللہ داخل کر دیں گے۔ ایسے اپنے گھروں میں تعلیم کا نظام، روزانہ تعلیم، بڑے کہتے ہیں یہ تعلیم بہت بڑا دروازہ ہے گھر میں دین کے آنے کا اور گھروں سے بے دینی کے نکلنے کا، گھروں میں فرشتوں کے آنے کا اور گھروں سے شیاطین کے نکلنے کا، گھروں میں برکتوں کے آنے کا اور گھروں سے تنگیوں کو، زحمت اور مصیبتوں کے نکلنے کا۔ یہ بہت بڑا دروازہ، اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں یہ گھروں کی تعلیم مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت کا بہت بڑا سامان ہے، بہت بڑا سامان ہے۔ پھر اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، اسے میری ماں اور بہنیں اس کو اپنے گھر کی بہت بڑی ضرورت سمجھو۔ جیسے روزانہ کھانا پکنا، رات ہوئی لائٹ کا جلنا، اس سے زیادہ میرے گھر میں روزانہ تعلیم ہونی چاہیے۔ تو اپنے گھر میں تعلیم اللہ توفیق دے 6 نمبر کے مذاکروں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، چھوڑ پکڑ نہیں۔ مہمان آ گئے تو بھی، بچہ بیمار ہے تو بھی، شادی آئی تو بھی، تعلیم ہمارے گھر کی چھوٹے گی نہیں، روزانہ تعلیم کرنا۔ اور چونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے اور انسانیت دنیا میں آتی رہے گی قیامت تک۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ کی پہچان کون کرائے گا؟ زندگی گزارنے کا راستہ کون بتائے گا؟ آخرت کون سمجھائے گا؟ جو نبی آ کر سمجھاتے تھے وہ نبیوں کا آنا بند ہو چکا ہے، انسانوں کا آنا دروازہ کھلا ہے، کون سمجھائے گا؟ کہتے انتظام اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ نبیوں والا کام اس امت کا ایک مرد اور ایک خاتون کرے گی۔ اسے میری ماں اور بہنیں اللہ پاک نے آپ کی حیثیت بہت اونچی بنائی ہے، آپ پورے عالم کی ذمہ دار ہو، آپ خالی ایک گھر کی ذمہ دار نہیں ہو، آپ پورے عالم کی ذمہ دار ہو، آپ 2-4 بچوں کی ذمہ دار نہیں ہو۔ اس وقت دنیا میں کم و بیش 700 کروڑ انسان ہے، اللہ پاک نے ایک خاتون کو 700 کروڑ انسان کی ذمہ دار بنائی ہے۔ آپ اپنی حیثیت کو ذرا سمجھو، اللہ نے آپ کو دنیا میں خالی کھانا پکانے، کپڑے دھونے، پانی بھرنے، برتن صاف کرنے کے واسطے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچی حیثیت دی ہے، آپ کے ذمے پوری انسانیت کی ہدایت کا مسئلہ ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عورتوں کو پہلے دن سے قربانی کے مزاج کے ساتھ چلایا ہے، پہلے دن سے آپ دیکھو قربانی کے مزاج کے ساتھ چلایا ہے کہ میں تو دنیا میں اس لیے آئی ہوں اللہ کا کلمہ دنیا بلند ہو جائے، میں دنیا میں اچھے کپڑے، اچھے مکان،
اچھے کھانے، اچھے زیور اس کے واسطے نہیں آئی، وہ تو اللہ نے جنت نے میرے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ دنیا عیش کے کرنے کی جگہ نہیں، عیش کے کرنے کی جگہ آخرت ہے۔ جیسے میرے نبی نے خندق میں فرمایا، حالانکہ میرے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر ہے اور آپ فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، تو میں یہ دنیا عیش کے کرنے کی جگہ نہیں، وہ تو آخرت میں اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ دنیا قربان گاہ ہے، یہ مجاز قربان گاہ ہے، یہ دنیا قربان گاہ ہے۔ میرے نبی قربانی کے ساتھ چلے ہیں، نبی کے گھرانے قربان ہوئے ہیں، نبی کی بیٹیاں قربان ہوئی ہے، نبی کے نواسے قربان ہوئے ہیں۔ مجھے تو قربانی کے ساتھ جینا ہے۔ یہ قربانی کا مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ایک خاتون کا بنایا ہے اور قربانی کے مزاج کے ساتھ عورتوں کو چلایا ہے۔ اسلام کی تاریخ کو دیکھنا، اسلام میں سب سے پہلے جان دینے والی عورت ہے، مرد نہیں عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام پر سب سے پہلے مال لگانے والی عورت ہے حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جان بھی پہلے عورت نے لگائی ہے اور مال بھی پہلے عورت نے لگایا ہے، اور عورتوں کا عجیب قربانی کا مزاج بنایا، جس کی برکت تھی کہ مدینہ پاک میں 10 سال کے زمانے میں صحابہ 150 مرتبہ نکلے کہ ہر بیوی اپنے شوہر کے لیے مددگار، ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے، عورتیں تانے دے دے کر اپنے شوہر کو راہ خدا بیچتی تھی، مائیں قسمیں دے دے کر اپنے جوان بیٹوں کو راہ خدا کے اندر بیچتی تھی۔ موت کی تشکیل کر کے خنسا اپنے 4 بیٹوں کی موت کی تشکیل کر رہی ہے اور میدان میں بھیج رہی ہے۔ تو یہ عورتوں کا یہ قربانی کا مزاج بنا، اور ایسے مدینہ پاک سے جماعتیں تقاضوں پر دنیا میں روانہ ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، اور عجیب ماحول مدینہ پاک کا۔ اب یہ جماعتیں کام کر کے جب واپس آتی تھی، مدینہ پاک میں خبر آ جاتی، عورتیں اپنے گھروں کی صفائی کرتی، آنگن کی صفائی کرتی، اپنے بچوں کو تیار کرتی اور تیار کر کے سمجھاتی تھی، بیٹو آج تمہارے ابو اللہ کے راستے سے آئیں گے، جاؤ مدینہ پاک کے باہر جاؤ، جماعت کا انتظار کرو، جب جماعت آ جائے اپنے ابو کو پہچان لینا اور اپنے ابو کے ساتھ گھر آنا۔ یہ تیار کر کے سمجھا کر اپنے بیٹوں کو مدینہ پاک کے باہر بھیجتی تھی۔ یہ بچے مدینہ پاک کے باہر آ جاتے، ٹیلیوں پر یعنی ٹیکریوں پر چڑھ جاتے، جماعت کا انتظار کرتے۔ اب جماعت مدینہ پاک میں داخل ہو گئی، گھوڑے سوار آ گئے، اونٹ سوار آ گئے، پیدل سوار آ گئے، پوری جماعت مدینہ پاک میں آ چکی ہے۔ ہر بچہ اپنے باپ کو تلاش کر رہا ہے۔ جس بچے کو اپنا باپ نظر آ جاتا، یہ دوڑتا ہوا جاتا، اپنے باپ کے قدموں کو پکڑ لیتا، باپ کے پاؤں کو پکڑ لیتا، باپ اس کو 2 ہاتھوں سے اٹھاتا، گلے سے لگاتا، پیار کرتا۔ لیکن بہت سارے بچے ایسے جن کو اپنا باپ نظر نہیں آتا تھا، ڈھونڈتے ان کی آنکھیں تھک جاتی تھی۔ یہ بچے روتے اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، بچے نیچے سے آ کر کہتے یا نبی اللہ سب کے ابو آ گئے، ہمارے ابا نے کیا کر دیا، ہمارے ابا کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھر آتا، آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ اپنا منہ دوسری طرف پھرا لیتے تھے، بچے پلٹ کر دوسری طرف آتے، پھر سوال کرتے یا نبی اللہ سب کے ابا آ گئے، ہمارے ابا کیوں نہیں آئے، ہمارے ابا نے کیا کر دیا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے بچوں کو سمجھاتے، اے میرے بیٹو تم اس تقسیم پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری ماں کی جگہ پر عائشہ ہو جائے، تمہارے باپ کی جگہ پر میں ہو جاؤں، تم اس تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ یہ بچے سمجھ جاتے، روتے گھر جاتے اور اپنی ماں کو اپنے باپ کی شہادت کی خبر سناتے۔ قربان جائے مدینہ پاک کی عورتیں یہ اپنے بچوں کو سمجھا دیتی، بیٹو تمہارے باپ تو اللہ سے ملنے گئے ہیں اور یہ تو سونے کے جھولے میں جھول رہے ہیں، بچوں کو سمجھاتی۔ یہ معصوم بچے ماں کی بات کو سچ سمجھ کر مدینہ پاک کی گلیوں میں کھیلتے ماں کی بات کو اشعار کے انداز میں گاتے تھے، اور یہ جن کے کانوں نے اپنے شوہر کی شہادت کی خبر سن لی ہے،
جن کا سہاگ گزر گیا ہے وہ اللہ کے فیصلے پر صبر کا غم کا گھونٹ بھی لیتی تھی، ایسے ہزاروں سہاگنوں کا سہاگ گزرا، ہزاروں ماؤں کی گودیں ویران ہوئی، ہزاروں بچے یتیم ہوئے اور ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ہماری ذمہ داری ہے اس دین کی اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں حفاظت کرنا، اور اس دین کو ہمیں قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانا۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے، ہم دنیا میں اسی لیے آئی ہے۔ اس لیے اپنے مزاج کو ذرا دین اور دین کی محنت کا، قربانی کا مزاج بنانا۔ اور اب تو ماشاءاللہ خواتین کی جماعتیں ماں مستورات تدریج بتدریج، پہلے 3 دن، پھر 10 دن، پھر 40 دن، اور پھر بیرون میں ماشاءاللہ جماعتیں جا رہی ہے۔ لیکن عورتوں کا کام مردوں کے مشورے کے تابع ہے، شرائط چاہتا ہے، ایک طرف ماں مستورات جماعتیں، ایک طرف اپنے شوہر کا دین کے کام میں مددگار بننا۔ جی، بیوی شوہر کے لیے، ماں بیٹے کے لیے، بہن بھائی کے لیے، باپ بیٹی باپ کے لیے مددگار بنے۔ کہتے دین کے کام میں مددگار بننے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑے بڑے مقام، ازواج مطہرات دین کے کام میں مددگار بننے والی بہنوں کو امت کی پاک ماؤں جیسا اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ کسی نے فاطمہ زہرا سے پوچھا تھا، فاطمہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیا، جنت کی عورتوں کی سردارن اس لیے دیا ہے کہ آپ اللہ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی بیٹی ہو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں، یہ مقام مجھے اس پر ملا ہے، میں میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کے کام میں مددگار بنی، اس پر اللہ نے مجھے مقام دے دیا ہے۔ دین کے کام میں مددگار بننا ایسا ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں، تقاضے ہے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ اس لیے جماعتوں کے تقاضے دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہے۔ تو اب دیکھو انشاءاللہ ہمارے حلقوں سے 4 مہینے کی جماعتیں نومبر میں جائے گی۔ جون میں جہاں 2 مکان 5 مکان مسجد نے، مدرسہ نے، دیہات والوں نے اللہ کا نام بھی سنا، اذان بھی سنی، نماز بھی دیکھی، ایسے دیہاتوں مسلمان جی رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ ان کو اللہ کی پہچان کرانا، میری ماں اور بہنیں نبی کا کلمہ پہنچانا، یہ سارے تقاضے ہیں۔ اس لیے یہ مشورہ کریں آپ ابھی ہم مختصر دعا کر دیں، اور پھر کوئی بہن ذرا بہنوں کو ترغیب دے کر ان کے محرم کے نام ذرا لکھے اور پرچہ بھیجے مسجد میں، تاکہ آگے کا نظام بنے گا۔ اور یہ تقاضے لے کر میری ماں اور بہنیں آپ گھروں پر جاؤ اور گھروں پر اس کے مشورے کرو۔ ہمارے گھر سے کون اللہ کے راستے میں جائے گا؟ کس کے 4 دن ابھی تک باقی نہیں لگے، کس کا سال ہو گیا چلہ باقی، کس کے 3 دن کی ترتیب مہینے کی، یہ سارے مشورے گھروں میں کرو۔ خوش نصیب گھرانہ وہ ہے جس گھر سے اللہ کے دین کا تقاضا پورا ہو جائے۔ اس کے مشورے کرو اللہ، اور اپنے گھروں کو اعمال سے آباد کرو، اپنی ذاتی زندگی کو ایمان، اعمال، حیا سے سنوارو۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب ہم مختصر دعا کر لیتے ہیں، اور ساری اور بہنیں ذرا ٹھہر جائیں، اور جیسے کہا ایسے کوئی 2-4 بہنیں اس لائن کی تشکیل کر کے کون 4 مہینے چلہ، بیرون، ماں مستورات، اس کے نام لکھ کر یہاں بھیج دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ مولا زندگی کا بہت بڑا زمانہ، کھانا پینا پہننا اوڑھنا اسی میں گزر گیا، غفلت والی زندگی کو معاف فرما۔ باقی زندگی مولا تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں آخرت کا صحیح فکر عطا فرما، ہمیں آخرت کا غم عطا فرما دے، آخرت کے غم کو ہمارے دلوں کے ساتھ چپکا دے مولا۔ اور مولا ہمیں آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرما۔ ہماری ایک ایک ماں بہن کو صحیح معنوں میں ایمانی خاتون اور اسلامی خاتون بنا دے۔ ہماری ماں بہنوں کو حضرت فاطمہ زہرا کی نقل اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیری بندیاں دوپہر کا اپنے گھر کا کام چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، آپ کے نام پر نبی کی محبت میں، دین کی فکر میں اس مکان میں جمع ہو گئی۔ اس مکان کو بھی قبول فرما، مکان والوں کو بھی قبول فرما، مکان میں جمع ہونے والی تمام تیری بندیوں کو قبول فرما۔ مولا تمام تیری بندیوں نے اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلا دیا ہے۔ مولا کسی ایک بندی کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ فرمائیو، نامراد واپس نہ فرمائیو۔ تمام تیری بندیوں کی من کی مرادیں اور دل میں چھپی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بھلی بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ برحمتک یا